نماز سے فرق آ جائے. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے رات کی قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرضوں کو ادا کرے. یہ مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا. روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں. یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلاموں خادموں کے بوجھ کو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں. اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھ کر جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیز جن سے تمہیں اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. اور دوسری 2 چیز میں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. بھائی ہمارے قریب یہ مہینہ ہمارا قریب ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینہ کی پہلی تاریخ ہوتے جب آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا شروع کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. جو اللہ کے نبی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے
وہ خود رمضان کے مہینے کے استقبال میں اس سے 2 مہینہ قبل سے ان کی تیاری، ان کی فکر، ان کی عبادت کے جو ہے اضافہ، ان کی اعمال کی اضافہ، اور گھر والوں کی تلقین، صحابوں کو خطاب، ایک نبی کی یہ فکر، تو بھائی ہم ان کی امت، ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے؟ اس میں رہتے بزرگوں، ہمیں بھی جنت میں جانے کا شوق ہے، اس لیے جنت جو ملے گی صرف اللہ کے رضا سے ملے گی۔ اعمال سے تو صرف جنت کی درجہ ہی بلند ہوتی ہے، اعمال سے جنت کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اصل جنت تو ملے گا میرے بھائیوں وہ اللہ کو راضی کرنے سے، اور اللہ کو راضی اللہ جو راضی ہوگا ان کے حکموں کو ادا کرنے سے۔ کمپنی راضی کب ہوتی ہے بھائی؟ جب اس کے حکم کو مانتے ہیں، اس کے قانون کو، ان کے قانون پہ چلتے ہیں۔ اور قانون کی کمپنی کے خلاف ورزی کرے، کیا خیال ہے کمپنی والے رکھیں گے بھائی؟ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، اللہ غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے خلاف ورزی کر لو دنیا میں کوئی پکڑ نہیں۔ پوری رات جو مسئلے پہ رونے والے بھی، پوری رات اللہ کو ناراض کرنے والا بھی، صبح اللہ سب اس کو ناشتہ دیتے ہیں، باقی جو دیندار کو بھی دیتے ہیں، گنہگار کو بھی دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں کو یہ مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس کے لیے ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، تلاوت میں اضافہ کریں، اعمال میں ہم اضافہ کریں، لوگوں کو بھی ترغیب دیں، اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں۔ دوستوں ہماری جمع ہونے کی جو اصل مقصد ہے، ہماری پوری صنعیہ کے جو ہے ایک مشورہ ہے جو ہر مہینے جو ہے ہوا کرتی ہیں، اسی نسبت سے ساتھی یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو ساتھی بیٹھنا چاہے ان کی اجازت ہے، جو جانا چاہے ان کے لیے بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو بھائی دین میرا آپ کا ضرورت ہے، ہم کیا کہتے ہیں اعلان میں بھائی پورے دین جو ہے ہمارا مقصد ہے، اصل میں دین مقصد نہیں ہے۔ کراچی میں ایک ساتھی اعلان کیا کہ بھائی پورے دین میں اللہ نے کامیابی رکھا ہے، تو کراچی کے جامع مسجد کے خطیب صاحب جو تھے، مفتی صاحب، ان کو بلایا، تمہیں یہ بات کہاں سے لایا، کس نے بتایا تم کو؟ اللہ نے 100% نہیں مانگا۔ ہمارے مولانا ستاری صاحب احمد برکات تو کہتے ہیں نا بھائی اللہ نے 100% نہیں مانگا ہے، اللہ کو صرف راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں اس کے حکم پورا کرنے میں۔ دین میرا اور آپ کا ضرورت ہے، روزہ میری ضرورت ہے، نماز میری ضرورت ہے، حج میری ضرورت ہے، نظر کی حفاظت میری ضرورت ہے، زبان کی حفاظت میری ضرورت ہے، لیکن دعوت یہ ذمہ داری ہے۔ دعوت کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جو اپنی ذمہ داری پورا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیں گے۔ جو ذمہ داری پورا نہیں کرے گا، جو اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرے گا، اللہ اس کی ضرورتوں کو تو پیدا کر دیں گے لیکن پورا نہیں کریں گے۔ اللہ اس کی ضرورتوں کو ضرورت پیدا کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ۔ بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، باقی جو ضرورتیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، یہ کس کی طرف سے ہے؟ انسان تو ایک مخلوق ہے، اس سے بس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، نہ کل کچھ تھا، نہ آج کچھ ہے، نہ آئندہ کچھ ہوگا۔ کیونکہ ہم کلمے کے مقصد میں کہتے ہیں نا بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے، تو مولانا تعلیم صاحب فرماتے ہیں میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ تو ہم سب تو مخلوق ہیں، نہ مخلوق سے تقاضا پیدا ہوتا ہے، نہ مخلوق تقاضا پورا کر سکتا ہے، اور ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں بآسانی۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ ایک بہت بڑے علماء فرما رہے تھے پوری کائنات کے اندر اگر ایک انسان بغیر کلمے سے اس دنیا سے گیا، پورے امت مسلمہ گنہگار ہے۔ اگر اس تک دعوت نہیں پہنچی تو پورے امت مسلمہ کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ اب بتائیں کہ بھائی دنیا میں اس وقت 8 ارب انسان بستا ہے، اور ہم دعوت تبلیغ میں جو لگے ہوئے کتنے فیصد لگے ہوئے ہیں؟ تو مان لو کہ 2 ارب کے قریب ہم بھی ہیں ایمان والے، کتنے فیصد دعوت میں لگے، اور کتنے فیصد جو ہے روزانہ کے اعتبار سے وقت دیتا ہے، کتنا فیصد 24 گھنٹہ دیتا ہے؟
تو کب تک اس 8 ارب انسان تک یا 6 ارب انسان تک ہم پہنچیں گے؟ اگر ہم مہینے میں 1 دن خروج کریں، صرف سال میں چلے کی فکر کریں، پوری زندگی میں 4 مہینے کی فکر کر لیں، تو میرے بھائی دوستوں بزرگ بتائیں یہ انسان تک کب تک پہنچے گا کلمہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، یہ ایمان جو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلام دیا ہے، اور ایمان کے دعوت کے تبلیغ کے لیے اسلام دیا ہے۔ ایمان کے جو میرے بھائی دوستوں بزرگوں تبلیغ ہم کریں گے، یہ اسلام کے ذریعے سے کرنا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے آج ہمارا جان، مال، عزت، آبرو اس لیے محفوظ نہیں ہے کہ میرے زندگی میں میرے 5 فٹ 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام محفوظ نہیں ہے۔ اگر میرے جسم کے اوپر اسلام محفوظ ہو تو پھر میرے بھائی دوستوں میرے گھر کی عزت آبرو بھی محفوظ، میرا ایمان بھی محفوظ، میرا اسلام بھی محفوظ، میرا معاشرہ بھی محفوظ۔ یہ دعوت کا جو محنت ہے مقصد ہے، تو شیخ فہد کے خیمہ مسجد میں ایک امام رہتے ہیں، سر جوردان کے ہیں، تو فرما رہے تھے ہم لوگ پڑھتے ہیں انسان اور جنات کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ تو انہوں نے پھر فرمایا یہ عبادت کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، صدقہ کرنا عبادت ہے، نظر کی حفاظت کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے؟ کہ یہ عبادت تو ہے، لیکن اصل عبادت دعوت ہے۔ اصل عبادت دعوت ہے، کیونکہ دعوت سے نماز بھی زندہ ہوتا ہے، تلاوت بھی انسان کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، بچوں کا حافظ بھی بناتا ہے، عالم بھی بناتا ہے۔ کس کے ذریعے سے بھائی؟ دعوت کے ذریعے سے۔ تو فرما رہے تھے کہ دعوت جو ہے ام الاعمال ہے۔ ماں ہے تو ان کی پیچھے سارے نسلیں ہیں، اس میں خالہ بھی پیدا ہوں گی، چاچی بھی پیدا ہوں گی، سارے رشتہ دار بہن بھی پیدا ہوں گی، سارے پیدا ہوگا اس میں۔ اس لیے میرے دوستو ہم سب کے چاہیے کہ ام الاعمال کی حفاظت کریں، اس کی خوب دعوت چلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسی لیے چنا ہے، اسی لیے منتخب کیا ہے۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ چھوٹی منہ بڑی بات کم بیسی کو ہم معافی چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔